کہ پھر فنا فل رسول کے بعد بندہ جب تصور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رہتا ہے تو پھر اس کو ایک ایسا وقت ملتا ہے کہ جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رب کے ساتھ کنیکٹیوٹی کرتے ہیں تو اس بندے کی بھی رب کے ساتھ کنیکٹیوٹی ہو جاتی ہے، اور جب بندے کی کنیکٹیوٹی ہو جاتی ہے تو پھر وہ جو عشق اور معشوق آپس میں جو عشق اور معشوق والا سسٹم چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نور جو ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر رہا ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جو ہے وہ اللہ کا دیدار کر رہا ہے، تو اس کیفیت میں بندہ پھر رب کا زیارت کرتا ہے، دیدار کرتا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ہر پیغمبر نے اللہ تعالیٰ سے محبت، پیار اور ضد سے بھی یہ خواہش کی کہ یا رب ہمیں اپنا دیدار کروانا، لیکن رب تعالیٰ کے دیدار نہیں کروایا، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ آپ کا یہ واقعہ ہے کہ بہت ضد کرنے کے بعد پھر اللہ نے کہا کہ میں ایک جو وہ نور کی کنی اس پہاڑ میں گراتا ہوں، اگر تو یہ برداشت کر گیا تو پھر تم بھی کر لینا۔ تو آپ کو یہ سارا واقعہ پتہ ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے سامنے بھی یہ معاملہ تھا، آپ نے یہ معاملہ کیونکہ نبی کے اوپر ازل سے ابد تک کا علم کھول دیا جاتا ہے، تو آپ یہ معاملہ جان گئے تھے، آپ نے یہ چیز دیکھ لی تھی کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں وہ یہ رب کے نور کا دیدار کر رہے ہیں، تو اس لیے آپ نے یہ خواہش کی اور اللہ تعالیٰ سے کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کے آؤں۔ یہ ایک راز ہے میں نے جو آپ کو آج بتایا، اور پھر بتایا بھی اپنے پیر و مرشد کی دی ہوئی سنت سے ہے، تاکہ آپ کو یہ فنا فی اللہ والا معاملہ سمجھ آ جائے۔ دیکھیں کسی بھی نبی کے ساتھ، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نبی کا رتبہ چھوٹا، نہ، نبی جو ہے وہ معصوم ہے اور اس کا رتبہ بہت زیادہ ہے، لیکن نبی کے ساتھ کلیم اللہ تو لگا، خلیل اللہ تو لگا، یہ سارے معاملے، لیکن فنا فی اللہ نہیں کسی کے ساتھ لگا۔ فنا فی اللہ لگا جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام یا اولیاء کرام، غوث پاک سرکار کے ساتھ لگا، داتا علی جوہری کے ساتھ لگا، مختار کاکی کے ساتھ لگا، با فرید کے ساتھ لگا۔ تو یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پہ انسان جب دیدار رب کر لیتا ہے اور پھر رب کے نور سے جب جلوہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتا ہے اور کیفیت عشق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے قلب کے اندر گھومتی ہے، آپ کے لطائف میں وہ گھومتی ہے، تو پھر وہ فنا فی اللہ ہو جاتا ہے۔ اور فنا فی اللہ جو ہوتا ہے وہ عاشق رسول ہوتا ہے، مثلا کہ عشق رسول میں فنائیت اللہ ملتی ہے۔ تو اس طریقے سے جو میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ جو فنا فی الرسول ہوگا وہ مشوق الہی ہوگا، اور جو فنا فی اللہ ہوگا وہ عاشق رسول ہوگا، عشق رسول کے دائرے میں وہ ہوگا۔ تو یہ وہ منزل تھی فنا فی اللہ کی، اور یہ جب منازل میں پھر بندہ کبھی عاشق رسول کی منازل میں اور کبھی مشوق الہی کی منازل میں دائرے پہ دائرہ گھومتا ہے، اس کا نفس اور روح پرواز کرتے ہیں، تو پھر ایک مقام ہے جو اس کو حاصل ہوتا ہے۔ یہ مقام ویسے بہت سی ایسی ارواحیں یہ وہ ان میں سے کسی کو حاصل ہوتا ہے، کسی کو نہیں ہوتا، کیونکہ یہ مقام خاص اس کو حاصل ہوتا ہے جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وقت کا مجدد جو ہے وہ تائید کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ پوری صدی میں مقام ایک انسان کو ملتا ہے، اور پھر وہ اس مقام کو بولتے ہیں باقی باللہ، کہ بقا کے مقام پہ وہ پہنچ جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے اپنے پیر و مرشد کے تصرفات سے ہم باقی باللہ، جسے بقا باللہ کہتے ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔